میچوں کا چکر رہے گا خالی والے تو آواز جائے گی بس الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کوئی ساتھی بتلا سکتا ہے کہ آخری بات کیا ہوئی تھی پچھلے سبق میں؟ جی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بچے کا عمر بن سلمہ اس کا بچے کا 7 سال عمر کا تھا، کیا فائدہ ہے اس کے ہاں یہ بات بھی بیان ہو رہا تھا میرے خیال میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ میرے خیال میں بالضبط یہی بات ہے کہ اس کی فوائد کیا ہیں اگلے جاتے ہیں۔ پہلی بات، گھر میں جو بچہ جتنا زیادہ پیارا ہو اتنے اس کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ سورۃ فاتحہ کے نام، سب سے زیادہ نام سورۃ فاتحہ کے، اور سورۃ فاتحہ کے کچھ نام اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں اور کچھ نام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی کہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ سے بھی اسے پکارا ہے، اس کا نام صلاۃ بھی رکھا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے تقسیم کیا الصلاۃ، کس کو؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ کو تقسیم کیا، نماز کو تقسیم کیا، کس کے درمیان؟ بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ بار مختصر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کیا کہتا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو، کس طرح کہ میں کہتا ہوں وثناء عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اسی طرح جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہر آیت کا ساتھ ساتھ جواب دیا۔ جب الحمدللہ میرا بندہ کہتا ہے تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ حمدنی عبدی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم میں جواب دیتا ہوں وثناء عبدی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں جواب دیتا ہوں مجدنی عبدی۔ اسی طرح آگے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، آدھی آیت میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، یہ میرے لیے، خاص کر ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کی۔ آدھی آیت اللہ کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ ایاک نستعین، اور خاص اللہ سے ہی مانگتے ہیں، تو مانگنا کس کا کام ہے؟ اللہ کی۔ اسی طرح جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، آدھی آیت میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، یہ میرے لیے، خاص اللہ سے ہی مانگتے ہیں تو مانگنا کس کا کام ہے؟
بندے بندے کے، تو یہ آگے کس کا ہے؟ عیسیٰ اگلا آیت کا بندے کے لیے، اور اس کے بعد والی آیات وہ بھی راستہ دکھا، سیدھا راستہ، ہدایت وغیرہ، یہ بندے کو ضرورت ہے نا۔ اب یہ تقسیم خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی، خود اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم بتلائی، اور اسی طرح لفظ صلاۃ استعمال کیا۔ آگے اس کی تشریح میں کیا کہا کہ جب میرا بندہ الحمد پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ صلاۃ۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دو چار جملے ہوں گی، انہیں اپنے پلے باندھیے گا، یاد رکھیے گا، کبھی زندگی میں نہ بھولیں۔ صلاۃ کا معنی معروف ہے نماز، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے پڑھنی فرض ہے، سننی فرض؟ سوال ہے، نماز پڑھنی فرض ہے یا سننی فرض ہے؟ پڑھنی فرض ہے، پکی بات ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو، چار پیچھے بیٹھ کے سنتے رہے، ان کی ہو جائے گی؟ نماز ایک پڑھ رہا ہے پوری مکمل، سلام تک پڑھ لی اس نے، تو چار پیچھے بیٹھے ان کی ہو جائے گی؟ وہ پڑھیں گے تو ہوگی نا۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کا نام کیا رکھا؟ الصلاۃ۔ جب ایک بندے کی نماز پڑھنا پچھلے چار بندوں کو کافی نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو اللہ نے صلاۃ کہا، صلاۃ پڑھنا فرض ہے۔ جب آگے کھڑا ہوگا وہ بھی ہے، جب پیچھے والے ہوں گی وہ بھی، جب پڑھیں گے تو ہوگی، جب نہیں پڑھیں گے تو صرف سننے سے نہ، کیونکہ یہ نماز ہے۔ جس طرح جسم میں روح ہے، روح نہ ہو جسم کیا ہے؟ بے جان ہے، فارغ ہے، لاش ہے۔ نماز کی روح سورۃ فاتحہ ہے، نماز کی روح سورۃ فاتحہ ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں تو وہ نماز بھی بے جان ہے، اس کی بھی روح نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ابھی آپ اور اس کے فضائل اللہ کی توفیق سے سنیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا ہیرا کہاں چھپا ہو اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے، سری نمازیں ہوں یا جاری نمازیں ہوں، چپ والی ہوں یا اونچی آواز والی، مقتدی آمین تک جا کے بریک لگا دے گا۔ امام آگے چھوٹی سورت پڑھے، امام آگے بڑی سورت پڑھے، سورت کے شروع میں پڑھے، درمیان میں پڑھے، وہاں سے سب کو مقتدیوں کو سننا والے وہ آرام سے پیچھے سنیں۔ خواہ وہ ظہر اثر میں بھی کھڑے ہیں، ظہر اثر میں بھی ہیں، تب بھی وہ پیچھے کیا کریں گے؟ کھڑے پڑھیں، فاتحہ پڑھ کے چپ کر جائیں آمین تک، بس۔ امام بڑی سورت پڑھے، امام چھوٹی سورت پڑھے، انہوں نے خاموش رہنا ہے۔ مغرب عشاء فجر میں انہوں نے سننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنو۔ سمجھ آئی نا؟ اب اس پورے قرآن میں سے اس سورت کے لیے کہا گیا کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے، اس میں کیونکہ اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ صلاۃ۔ صلاۃ پڑھنی فرض ہے، سننی، اس لیے ایک بندے کے نماز پڑھنے سے بقیہ کی نہیں، بقیہ پڑھیں گے تب ہوگی۔ اسی طرح اس کا نام صلاۃ ہے، تو صلاۃ صرف ایک امام کے پڑھنے سے بقیہ کی نہیں، بقیہ بھی پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آئیے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے کہ سورۃ فاتحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس ایک صحابی جس کا نام ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بعض روایات میں اور ان کے نام بھی ہیں بہرحال۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب ابھی جلدی میں آیا ہوں مسئلہ پوچھنے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم گزرے ایک بستی سے، یہ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، اور اسی طرح میرے ذہن میں نقشہ خیال بھی ابو داؤد کا ہی کھڑا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک بستی سے ہم گزر رہے تھے، تو اس بستی والوں وہاں پڑاؤ ڈالا، ہم نے قریب تم سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا انہوں نے۔ تو کچھ دیر بعد جو ہے نا، ان کے ہی کسی سردار کو، وڈیرے کو، بڑے کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا۔
اب آگے کسی مولانا صاحب سے بھی دم کروائیں، کیونکہ مشکل کے وقت مولانا یاد آتے ہیں۔ قربانی کے سارے مسئلے پوچھیں، قربانی والے دن مولانا یاد نہیں آئیں گے۔ زکوٰۃ کے سارے مسئلے پورا رمضان پوچھتے رہیں گے، زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو کہیں گے جی میرا یہ حصہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ مولانا بیچارہ ادھار اٹھا اٹھا کے گھر کے خرچے چلا رہا ہے، تو وہ یاد نہیں رہیں گے۔ اب یہاں بھی جو ہے دم کی بات ہے، جو مولانا اب بے باک کے ہے، یہاں علماء ہیں موجود ہیں دین والے لوگ، ان سے پوچھتے ہیں کوئی اس کا علاج بتائیں۔ تو وہاں پہنچے مولانا صاحب سے، وہی کون تھے صحابہ کرام سے، ان سے پوچھا بھی کوئی ہے علاج ان کا؟ انہوں نے کہا علاج تو موجود ہے۔ اب غصہ بھی تو تھا نا کہ تم لوگوں نے کھانا ہی نہیں دیا، دعوت آپ مسافر تھے۔ انہوں نے کہا جی کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہم دم کریں گے انشاءاللہ، راکی ہیں، ساری راکی ہیں، تو راکی کہتے ہیں دم کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے کیوں؟ تو انہوں نے کون سا کھانا دیا؟ اب تو آئے دار کی نیچ کرنا۔ خیر باہر یہ ایک مداحی الفاظ ہے، باقی انہوں نے تو زیر سنی نہیں، البتہ ان کو سبق سکھلانے کے لیے کہ اس کی اجرت لینی پڑے، اجرت تمہیں دینی پڑے۔ اب اجرت جو ہے نا بعض روایات میں 30 ہے، بعض میں کہیں 100 کا تذکرہ، یہ مختلف عدد موجود ہیں۔ کچھ بکریاں جو ہے نا مقرر کی، اس ٹائم میرے ذہن میں جو نقشہ کھڑا ہے 30 کا، وہ 30 بکری والا ہے، تو 30 بکریاں مقرر ہو۔ ٹھیک ہے جی دیں گے، ہمارا سردار کسی طرح ٹھیک ہو جائے، اس طرح کی بات ہو تو دیں گے لازم۔ اب وہ ادھر آ جائے گی، ابھی جگہ ہے یہ رہنے دو۔ تو یہ عموماً فطرت بن چکی ہے دین والوں کو، جو کہتے ہیں بس تمہارا کام رب کے ساتھ ہے، تم ادھر سے لو، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے 1000 روپیہ فیس بھریں گے، مولانا تو 50 والی سے بات رکھ، تو کم سے کم والا دم۔ اللہ اکبر۔ علماء بیچارے نہیں لیتے، لیکن کسی کو شوق چڑھ بھی جائے نا تو ماشاءاللہ سخاوت کی ان کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کئی بار علماء کے پاس بیٹھے جو آگے کوئی داماد ہے، یہاں بھی کئی بار آتے ہیں لوگ، تو باہر عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ، گئے دم کی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو اب پریشان بھی یہ تو ہم نے ویسے کہہ دیا کہ اب انہوں نے دے بھی دی بکریاں، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ کہ اب اسے ہم استعمال کریں یا نہ کریں، روک جائیں کافر۔ ایک صحابی گئے سیدنا ابو سعید پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس، پوچھ کے ہیں کہ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ بتایا بابو ایسے ایسے۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ پہلے یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے ابھارا، تو نے پڑھا کیا؟ انہوں نے پڑھا سورۃ فاتحہ، یا اور کچھ نہیں پڑھا۔ یہ بتا تجھے کس چیز نے ابھارا کہ پورے قرآن میں اور کچھ نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ میرے نزدیک پورے قرآن میں سب سے افضل ترین سورۃ فاتحہ ہے، تو اس لیے میں نے پڑھ دی، اللہ نے شفا دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، تو نے بالکل صحیح کیا، واقعتاً یہ سورت جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب